چلیے بس اب آپ پھر شروع کریں جی، ہم آغاز کرتے ہیں جی مولانا عبد المالک صاحب بخاری عبارت پڑھ لیں، آپ باقی لوگ جی اپنا جی مائک بند کر دیں۔ عبارت پڑھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل منا للإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی تلاوت کی ہے۔ بس ایک تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ جیسے یہ پڑھا نا انما الاعمال بالنیات اور آگے لامرئ ما نوی، آپ نے لامرئ حمزہ یہ وصلی ہے، یہ آپ کو نہیں آئندہ پڑھنا۔ وانما لامرئ ما نوی، لامرئ جو ہے وہ پھر درست نہیں ہے، جیسے آگے آپ نے حمزہ وصلی کو ذکر نہیں کیا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی حضرت آ رہی جی جی الحمدللہ اچھا جی، اب میں آپ سے اب دل کی باتیں کرتا ہوں۔ آج الحمدللہ یہ غالباً شاید پہلی مرتبہ میرا آپ حضرات سے موقع مل رہا ہے بات چیت کرنے کا۔ مجھے جب آپ حضرات کی طلب ظاہر ہوئی تو میرا دل بھی بڑا خوش ہوا کہ آپ کو پتہ ہے میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا ادریس صاحب کا، مولانا رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان سب کا منبع جو ہے وہ تھانہ بھون دیوبند مظاہر العلوم ہے۔ آج مجھے آپ حضرات کو یہاں دیکھ کر بڑی قلبی خوشی ہو رہی ہے، قلبی سکون مل رہا ہے کہ الحمدللہ دیوبند کے فضل آج میرے سامنے موجود ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کھل کر باتیں بھی کروں، تو میری درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نسبت عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں پہلی تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نسبت سے جڑنے والوں کو دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حکیم الامت فرما رہے ہیں، پر نمبر ایک فرمانے لگے میرا بارہا کا تجربہ ہے کہ اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ نمبر دو، جو میں اپنی لالچ میں بھی اکثر کہا کرتا ہوں، حضرت فرمایا میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اس نسبت سے جوڑنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ یہ حکیم الامت، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت سے جوڑے رکھے، نسبت سے تعلق رکھے۔ اور میں ابتداً ہی درخواست کر دوں، میں جو آج آپ کو حدیث بھی سناؤں گا، اجازت حدیث بھی دوں گا، یہ مشروط ہوگی، اور مشروط کے بارے میں آپ نے پڑھا اذا فات الشرط فات المشروط۔ تو میری شرط یہ ہے کہ آپ تمام لوگ جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں، میری اجازت مشروط ہے کہ ہم نے اپنے ان اکابرین کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اگر ہم نے اکابرین کو چھوڑا اور ان کے نقش قدم کو چھوڑا، اس نسبت کو چھوڑا، تو پھر میری اجازت جو ہے وہ پھر خود ختم ہو جائے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری میری عرض یہ ہے کہ الحمدللہ جامع الشفیع، جس کے بانی میرے ابا جی مفتی محمد حسن نور اللہ مرقدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے بنیاد رکھی ہے، اور اللہ کا شکر ہے۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ،
مولانا انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور نہ معلوم کتنے اکابرین یہاں آتے رہے ہیں، کتنے حضرت تھانوی کے شاید ہی کوئی خلیفہ ایسا ہو جو اس وقت زندہ ہو، جامعہ شفیانہ آئے ہو، مولانا مسیح اللہ خان صاحب، مولانا ابرار الحق صاحب، الحمدللہ بہت بہت، اور مولانا بلال صاحب تو اکثر یہاں تشریف لاتے تھے، اب حالات کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے رک گئے ہیں۔ میں اب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کی وجہ سے مجھے بحرین کی گورنمنٹ نے بنایا، 150 200 250 مختلف ملکوں کے علماء اکٹھے ہوئے اجازت حدیث کے لیے، پھر اس لیے مجھے وہاں سعودی عرب کے اندر جدہ کی ایک مسجد جو ہے، مسجد کا نام عبداللہ بن جبیر ہے، تو اس مسجد کے اندر بھی 150 علماء کرام موجود تھے اجازت حدیث کے لیے۔ پھر بیت اللہ شریف کے سامنے مجھے بعض وہاں علماء نے کچھ حدیثیں سنائی۔ پھر وہاں مینا کے اندر ایک بڑا اجتماع ہوا، وہاں بھی سعودی عرب کے اور دوسرے حضرات کا اجتماع ہوا۔ اسی طرح بہت سارے ملکوں میں آنا جانا رہا ہے، لیکن جو مجھے راحت اور خوشی آج آپ حضرات سے مل کر کے وہ نسبت، وہ تعلق جو ہمارا دیوبند کے ساتھ، تھانہ بھون، مظاہر ڈوم، جلال آباد سے ہے، آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری نسبتیں یہاں جمع ہو گئی ہیں۔ اور ابھی چند دن پہلے بھی 181 کے قریب علماء کئی عرب ممالک کے تھے، اور 1 1.5 مہینے سے کہہ رہے تھے۔ الحمدللہ آدھا پونا گھنٹہ لگا، ان کی حدیثیں سنی، میں نے سنائی، اور اجازت حدیث۔ اب میں برکت کے لیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ آپ نے بخاری شریف یہ پہلی روایت پڑھی ہے، میں آخری روایت سناتا ہوں، وہ سن لیجئے۔ بالسند المتصل منا الى امام المحمد الى امام المحدثین محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ آج میں نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، یہ 2 بجے کتاب تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بخاری شریف میں 3-4 جگہ پر لائے ہیں، لیکن آخری روایت جو امام بخاری لائے ہیں یہ لائے ہیں ابو ہریرہ کے شاگرد ابو زرع سے۔ تو میں آج یہ پڑھ رہا تھا، ہاں یہ آگے میرے پیج میں، یہ میں آپ کو ایک عظیم بات سنانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب کا اختتام ابو ہریرہ کے شاگرد ابو زرع سے کیا، جبکہ یہی روایت حبیبتان الی الرحمن کی 3-4 جگہ آئی ہے، وہاں ابو زرع کا نام نہیں ہے، ابو ہریرہ کے کوئی اور شاگرد۔ تو آج میں یہ پڑھ رہا تھا، اللہ، ابو زرع کے انتقال کا عجیب واقعہ ہے، اللہ اکبر۔ کہ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ پر آخری وقت تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ میت کو، مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کی جائے، یعنی ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھا جائے۔
لیکن ابو زرع کے شاگرد اب شرما رہے تھے کہ ہمارے اتنے بڑے استاد محدث ہیں، ہم ان کو تلقین کلمہ طیبہ کی کیسے کریں؟ یہ سوچ رہے تھے تو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آئی تو انہوں نے سوچ کر ایک یہ راہ نکالی کہ تلقین کی حدیث کا مذاکرہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہتے کہ آپ کلمہ پڑھیں یا یہ کریں، وہ حدیث ہم سنا دیتے ہیں۔ چنانچہ محمد بن مسلم نے ابتدا کی کہ حدثنا ضحاک بن مخلد عن حمید بن جعفر، اور اتنا کہہ کر روکے، باقی حضرات نے بھی خاموشی اختیار کی۔ اس پر ابو زرع نے اس جان کنی کے عالم میں روایت پڑھنا شروع کیا۔ حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو زرع پڑھ رہے ہیں، یہ یہاں پڑھے اور یہاں پڑھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ روح پرواز کر گئی، اتنا کہنا تھا کہ روح پرواز کر گئی۔ تو گویا انہوں نے یہ پڑھا تو فرشتوں نے کہا انہو یقول الملائکہ دخل الجنہ، اور یہ بات تو آپ نے بارہا پڑھی ہوگی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب بدلانا میں یہ چاہتا ہوں کہ امام بخاری آخری روایت کو ابو زرع سے لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میرے ابو ہریرہ کے شاگرد میرے استاد ابو زرع نے آخری وقت میں یہ پڑھا تھا، تو میں اپنی آخری روایت میں ان کا نام لا کر یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ہیں ابو ہریرہ کے شاگرد کہ جن کی زبان سے رخصت ہوتے وقت یہ لا الہ الا اللہ نکلا ہے۔ دوسرا میں عرض کروں کہ یہ کلمے کے بارے میں آیا، دو کلمے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ یہ روایت بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ایک میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر پھیلے، فرمانے لگے اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس میت کو جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنائی، انہو لیسمع قرع نعالہ۔ پھر فرمان لگے آج کو اس میت سے پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کی قیمت کیا ہے۔ اب تو عمل کی دنیا ختم ہو گئی ہے، وہ لا الہ الا اللہ جو میزان عدل کے نیکیوں کے پلڑے کو بھر دے گا، آج اس میت سے کو پوچھے کہ 2 نفل نماز کی، سبحان اللہ کی اور لا الہ الا اللہ کی، تو یہ بتایا رحمان کو پسندیدہ ہے۔ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری نگاہ میں اس کے اندر زیادہ زور جو دیا جا رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے خفیفتان علی اللسان، خفیفتہ، اپنی زبان پر جاری کرو، یہ بڑا ہلکا کلمہ ہے، تو خفیفتان علی اللسان لا کر یہ اشارہ کیا کہ ہم سبوں کو یہ کلمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور پھر میزان عدل کے اندر جہاں ایک ایک نیکی کی کتنی قیمت ہوگی، فرمایا ثقیلتان میزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے معزز حاضرین، علماء کرام، میں آپ حضرات کو جہاں جہاں سے مجھے اجازت حدیث ملی ہے سند عالی آپ کو میں سنا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا آپ نام بھیجیں گے تو ہم انشاءاللہ تحریری بھیج دیں گے۔ میرے بڑے بھائی جان
محتمم جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب فاضل دارالعلوم دیوبند، خوش قسمتی ان کی ہے کہ حضرت تھانوی نے میرے ابا جی کی محبت کی وجہ سے ہر کتاب کا پہلا اور آخری سبق ان کو پڑھایا، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، اللہ اکبر، مولانا فضل الرحمان گنج مرادی آبادی سے پڑھا ہے، اور مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے شاگرد۔ کتنا آپ کو سند عالی میں آج آپ کو دے رہا ہوں۔ میرے اساتذہ میں الحمدللہ مولانا رسول خان صاحب دیوبند کے استاد ہیں، قاری طیب کے استاد ہیں، مفتی شفیع کے استاد ہیں، مولانا بدر عالم کے استاد ہیں، اور مفتی شفیع صاحب کے استاد ہیں۔ جامعہ شفیہ میں انہوں نے پھر 10 15 20 سال نہ معلوم تھا، وہ میرے استاد ہیں، اور وہ براہ راست شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ یہ نسبت آپ کو بڑی عالی مل گئی ہے، یہ نسبت بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ بس میں دلی دعائیں دیتا ہوں، بس ایک اجازت ابھی میں آپ کو نہیں دیتا، وہ موقوف کرتا ہوں اس پر کہ بہانہ بن جائے گا پھر ایک ملاقات کا، وہ ہے مسلسل بالاولیات کا۔ وہ انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ مجھے مکہ مکرمہ سے، مجھے اور شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کو، مفتی رفیع عثمانی صاحب کو، مکہ مکرمہ کے ایک بزرگ جن کی عمر غالباً 80 85 سال کے لگ بھگ ہوگی، انہوں نے مسلسل بالاولیات کی اجازت دی، وہ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں آپ کو دوں گا۔ آخر میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اکابرین کو نقش قدم پر چلنا، رب کعبہ کی قسم ہماری قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گی، ایمان کا نور تازہ ہو جائے گا، اور یہ نسبت ہمیں وہ جو حدیث میں آتا المرء مع من احبا، اور پھر وہ روایت تحابا فی اللہ، عرش کے سائے میں اکٹھے ہوں گے تحابا فی اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو دلی دعا ہے کہ اللہ ہمارا دینی ایمانی روحانی تعلق قائم کرے، تحابا فی اللہ کا مثال بنائے، ایمان کلمہ طیبہ والی قبر نصیب فرمائے، قبر سے جنت تک کی ساری منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس ہم یہاں اکٹھا کیا ہے اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ اب دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ یا اللہ تیری رحمت کا ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کے، یا اللہ میں ایک ایک ساتھی کو جہاں جہاں سے مجھے اجازت حدیث ملی ہے وسط قلب سے ان کو اجازت دیتا ہوں، یا اللہ ان کو بھی قدر کرنے کی توفیق عطا، جو شرط میں نے لگائی ہے اللہ جی اس کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا دینی تعلق بھی اللہ جی قائم فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔